بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کل میں نے مظفر الدین یولاک ارسلان کی تاریخ کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تو اس میں کافی لوگوں نے یہ کومنٹ کیا کہ قرولش عثمان میں تو ان کو اتنے نیگیٹو کریکٹر میں دکھایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں مختصراً کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی اور آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازماً اپنے رائے دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، دریلش ارطغرل ہم نے دیکھا اور پسند کیا، مگر اس میں حلیمہ کی موت اور ابلیغ خاتون سے ارطغرل کی شادی دو ایسی تاریخی غلطیاں تھیں جن پر عوام نے بھرپور احتجاج کیا۔ مگر بوزدیگ نے صفائی میں یہ کہا کہ حلیمہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ڈرامہ چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھی اور ابلیغ کے کردار کو صرف 5واں سیزن بنانے کے لیے ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ حلیمہ کے کردار کے لیے کوئی اور اداکارہ بھی لی جا سکتی تھی، جیسے اب ارطغرل کے کردار کے لیے دوسرا اداکار لیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد قرولش عثمان شروع ہوا تو تاریخی اعتبار سے غلطیوں پر غلطیاں شروع ہو گئی۔ پہلے نہ تو ہمیں ارطغرل نظر آیا، نہ ترگت، نہ ساوچی بے نظر آئے، اور اس کے بعد پہلے سامسا چاوش کو ایک دم نکال دیا گیا اور اس کے بعد کونر ایلپ کو مار دیا گیا اور اس کے بعد عبد الرحمن غازی کا بازو کاٹ دیا گیا۔ ان تمام واقعات پر ترکی کے ماہر تاریخ پروفیسر شمشیر گل صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا اور اس پر ان کی پوری ویڈیو موجود ہے۔ اور ناظرین اکرام، اب قرولش عثمان کا سیزن 2 شروع ہونے کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کسی بھی اداکار کے ساتھ یا ڈرامے کے ساتھ یا اس کے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کر رہی، یہاں صرف تاریخ پر بات کی جائے گی۔ دریلش ارطغرل کے تیسرے سیزن سے ہی گندوز کا کردار ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تربیت ان کے والدین نے کتنی اچھی کی اور وہ بچپن ہی سے کتنے بہادر تھے، اور اتنے بہادر کہ انہوں نے ایرس کی آنکھ تک پھوڑ دی تھی۔ 5ویں سیزن میں گندوز کا کردار کافی تفصیل سے ہمارے سامنے آیا کہ کس طرح ان پر الزام لگا، مگر انہوں نے تب تک ہار نہیں مانی جب تک خود کو اس الزام سے بری نہیں کروا لیا۔ اس کے علاوہ گندوز بے میں غصہ، جوش، جذبہ سب کچھ ہے، مگر قرولش عثمان کے پہلے سیزن ہی سے ان کے کردار کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں ساوچی بے کے کردار کو پھر بھی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ گندوز بے کو کبھی بال گائے ذلیل کر رہا ہوتا ہے اور کبھی نکولا خنجر مار رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ دشمن کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے خلاف جا کر جب انہیں قبیلے کا بے بنایا جاتا ہے تب بھی وہ عثمان ہی سے پوچھ پوچھ کر چلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قرولش عثمان لکھنے والے اس نئے رائٹر نے پچھلے سیزنز میں گندوز بے کے کردار کو سمجھا ہی نہیں۔ تاریخی لحاظ سے بھی گندوز ایک بہادر جنگجو تھے جو کہ ایک لڑائی کے دوران شہید ہوئے، مگر قرولش عثمان میں لگتا ہے کہ پروڈیوسر، رائٹر اور ڈائریکٹر کی پوری کوشش ہے کہ توجہ صرف عثمان پر رہے۔ مگر آپ لوگ یاد کریں کہ دریلش ارطغرل میں جب ارطغرل ہیرو تھا تب بھی گندوگدو اور سنگرتکین کے کردار پاورفل کردار تھے اور انہیں ایکسپوژر بھی دیا جاتا تھا، جس سے ڈرامے کی خوبصورتی بڑھ گئی تھی اور اسے ارطغرل غازی کے رول کی اہمیت کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کا تاریخی کردار خود اتنا پاورفل کردار ہے کہ اسے عظیم بنانے کے لیے خام خواہ کے غدار پیدا کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر بوزدیگ نے یولاک ارسلان، جو کہ سلجوقوں کے عظیم کمانڈر اور کستامنو کے حکمران تھے، انہیں غلط بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ڈرامے کو سنسنی خیز بنانے کے لیے اب بوزدیگ ترک قوم کے ہیروز کو بھی غدار بنانے پر تل گئے ہیں، جس پر اب ترکی میں بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو پروفیسر شمشیر گل کے احتجاج کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، مگر اب ترکی میں کستامنو یونیورسٹی کے پروفیسر جیودت یعقوبوغلو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ قرولش عثمان میں یولاک ارسلان کے کردار کو بالکل غلط انداز میں دکھایا جا رہا ہے اور یولاک ارسلان ایک بہادر سلجوق جنگجو تھے، مگر قرولش عثمان میں انہیں بازنطینیوں سے مل کر سازشیں کرتے اور دشمنوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے دکھایا جا رہا ہے، جسے روکنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یولاک ارسلان کی درست تاریخ پر میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ کر خود فیصلہ کیجئے کہ ایک عظیم کردار کو اقتدار کا لالچی بنا کر کیسے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یولاک ارسلان نے تو منگولوں کی اطاعت قبول کر لی تھی تو اس وجہ سے وہ غدار تھے، تو ناظرین اکرام، اگر منگولوں کی اطاعت قبول کرنا غداری تھا تو منگولوں کی اطاعت تو کوسہ داغ کی جنگ کے بعد سلجوقوں نے بھی قبول کی تھی، اور یولاک ارسلان چونکہ سلجوق کمانڈر تھے
تو اپنی سلجوق حکومت کی اطاعت میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگ مجھے بتائیں اس میں غداری کہاں سے آ گئی؟ بلکہ منگولوں کی اطاعت قبول کرنا تو اس وقت کی ضرورت تھی۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں منگولوں سے ٹکر لے کر فنا ہو گئی، تو یہاں یولاک ارسلان کیا کرتے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ سلجوق شہزادوں کی لڑائی میں یہ کیوں شامل ہوئے، تو وہ بھی اس وقت ان کی مجبوری تھی، کیونکہ شہزادوں کی لڑائیوں میں آپ ایک طرف غیر جانبدار ہو کر نہیں رہ سکتے۔ جیسے ارطغرل غازی نے جہاں تک ممکن ہوا سلجوق ریاست کا ساتھ دیا، اور انہوں نے غیاث الدین کے خسرو کے مقابلے میں کلچ ارسلان کو اپنا نیا سلطان تسلیم کیا تھا، تو کیا ارطغرل غازی بھی غدار تھے؟ بہرحال بوزدیگو بھی ان معاملات پر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ان غلطیوں کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی اور بہت سی تاریخی غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ مثلا تاریخ میں گیہاتو 35 سال کی عمر میں مر گیا تھا، مگر یہاں گیہاتو کو اتنا بوڑھا بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ نئی آنے والی قسط میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عثمان غازی کلوچا حصار قلعہ دوبارہ فتح کریں گے، مگر تاریخ میں کراچا حصار قلعہ دوبارہ فتح کرنے کا ذکر موجود ہے۔ مگر ان چھوٹی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر بھی دیں تو ان بڑی بڑی غلطیوں پر ان کے اپنے گھر یعنی ترکی ہی سے ان پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ ڈرامے میں سسپینس اور ریٹنگ کے لیے اپنے ہی ہیروز کو گندا کرنے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔